السلام علیکم دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ دجال کی کیا حقیقت ہے اور دجال کون ہے اور ابھی فی الحال کہاں ہے۔ اگر آپ نے ہمارا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا تو جا کے ضرور دیکھیں۔ اب ہوگا یوں کہ جب مسلمان جنگ عظیم میں فتوحات پر فتوحات حاصل کریں گے، اس وقت خراسان کے اصفہان کی پہاڑی پر دجال نکلے گا۔ دجال کا انتظار یہود کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دجال اپنے یہود کے بڑے مریدوں کو پیغام بھی بھجواتا ہے اور اس کے آمد کی کیسے تیاری کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ تو جب دجال اصفہان کی پہاڑی پر ظاہر ہوگا، اس وقت یہود کی ایک بڑی تعداد اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گی۔ دجال انہیں لے کر پوری دنیا کا چکر لگانے کے لیے روانہ ہو جائیں گا۔ یاد رکھیے کہ دجال کوئی شیطان یا پھر برے شخص کی شکل و صورت لے کر دنیا میں نہیں آئیں گا، بلکہ وہ تو ایک نیک بزرگ کا ڈھونگ لے کر دنیا میں آئیں گا۔ سب سے پہلے وہ کرامتیں دکھا کر ولایت کا دعویٰ کریں گا۔ اس پر دنیا کے تمام کچے علم والے اور سنت سے غافل لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب اس کے ماننے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہو جائیں گی تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر آخر میں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ اپنے ساتھ ایک جنت اور جہنم کا عکس لے کر چلے گا، اور جو اس کی مانیں گے انہیں وہ اس کی جنت میں جگہ دے گا، اور جو اس کی نہیں مانیں گے وہ اسے جہنم میں جگہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جنت ہی جہنم ہے اور اس کی جہنم ہی جنت ہے۔ دنیا کے بہت سارے لوگ اسے خدا ماننے لگیں گے اور بہت سارے مسلمان بھی اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ بھی کریں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے امت کی آزمائش کے لیے اسے جو غیر معمولی طاقت دے رکھی ہے اس کا بھی استعمال کرے گا۔ پوری دنیا کے کھانے کا نظام اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ صرف اپنے ماننے والوں کو کھانا دے گا، اور جو لوگ اس کی نہیں مانیں گے انہیں وہ بھوکا رکھے گا۔ وہ بس اپنے ایک اشارے سے اپنے ماننے والوں کے کھیت میں پانی برسائیں گا، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے ان کے کھیت خراب کر دیں گا۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنے پاس جب بہت پیسہ آ جائے تو اسے اللہ کا فضل مانتے ہیں، اور تنگ دستی کو اللہ کی ناراضگی مانتے ہیں، اور غربت جب آتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، ایسے لوگ اپنے نظریوں کو درست کر لے۔ امیری اور غریبی یہ اللہ کی خوشی اور ناراضگی تولنے کا معیار نہیں ہے۔ ہاں، حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے فرمایا، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو تو پھر فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، فقر و فاقہ ان کی طرف ایسی تیزی سے آتا ہے جیسے پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ صحابہ کے پاس جب بہت مال و دولت آ گئی تو وہ روتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ اور ہمارے صوفی اور بزرگوں کی زندگی میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب ان کے گھر میں فاقے ہوتے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ سے کہتے، مالک آپ کو میری کون سی نیکی پسند آ گئی کہ آپ نے اتنے اچھے مہمان کو میرے یہاں بھیجا۔ اس سے مراد فقر و فاقہ ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ غریبی یہ اللہ کی ناراضگی ہے اور مالداری یہ اللہ کی رضا ہے، تو دجال کے وقت میں مسلمانوں کے عقائد خراب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو سونے اور چاندی میں نہلا دیں گا اور اپنے نہ ماننے والوں کو غربت میں رکھیں گا۔ ایک طرف مال و دولت کو لے کر ہماری یہ سوچ ہے، اور ایک سوچ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے فقر و فاقے کو باختیار خود قبول فرمایا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سونے چاندی کے پہاڑ پیش کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ملتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں مسکین رکھ، اور آخر موت کے وقت بھی مجھے مسکین رکھ، اور میرا حشر قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ فرما۔ اب جب لوگ دیکھیں گے کہ دجال کے ماننے والوں کے پاس پوری دنیا کا مال اور دولت آ رہا ہے تو دنیا کے لوگ اس کو ماننے لگیں گے۔ وہ پوری دنیا کے چپے چپے میں جائیں گا، ایسی کوئی جگہ باقی نہیں رکھیں گا جہاں کوئی انسان رہتا ہو۔ اس کے پاس تیز رفتار سواری ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گدھے کے دونوں کان کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور اس کی رفتار ایسی ہوگی کہ جہاں اس کی نظر جائیں گی اس کی سواری وہاں پہنچ جائیں گی۔
پھر ایک نوجوان شخص کو جب دجال اپنی خدائی کی دعوت دے گا تو وہ شخص اس کا انکار کر دے گا، اور وہ شخص دجال کو کہے گا ہمارا خدا کانا نہیں ہے۔ اس پر دجال کو اس پر بہت غصہ آئے گا، اور دجال اسے پکڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، یعنی اسے بیچ میں سے آرے سے چیر دے گا۔ پھر وہ پوری دنیا پر اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے اس شخص کو پھر زندہ کرے گا، اور اب اس سے کہے گا کہ کیا تو اب بھی مجھے خدا نہیں مانتا؟ اس پر وہ شخص کہے گا کہ اب تو میرا یقین اور بڑھ گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، اور وہ شخص لوگوں سے کہے گا کہ یہی دجال ہے، اور جو اس نے میرے ساتھ کیا ایسا اب یہ اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسے ایسا کرنے کی طاقت ایک ہی بار دی تھی۔ اب اس پر دجال کو غصہ آئے گا اور وہ اسے آگ میں ڈال دے گا، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر دنیا کا چکر لگاتے لگاتے دجال مکہ اور مدینہ کے پاس آئے گا۔ وہ اندر جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں فرشتوں کا مضبوط پہرا ہوگا جو اسے اندر جانے سے روکے گا۔ پھر دجال مکہ اور مدینہ شہر کے باہر ہی اپنے قدموں کو 3 بار پٹکے گا۔ اس پر مکہ اور مدینہ میں رہنے والے تمام منافق لوگ شہر سے باہر آ جائیں گے اور اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے مسلمان دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے امام مہدی کے ہمراہ ملک شام کے دمشق شہر میں جمع ہوں گے۔ یہاں پر ہی امام مہدی اپنی جنگ کا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ حضرت یہی سے پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں گے اور دجال کی طاقت کا بھی اندازہ لیں گے اور اس کے خلاف منصوبے بنائیں گے، اور جنگ کی سرگرمیاں یہی سے گرم ہوں گی۔ اسی دوران ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کی تیاری شروع ہوں گی، یہاں تک کہ تکبیر کہی جا رہی ہوں گی۔ اسی وقت جامع مسجد کے مینار شرقی پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھتے ہوئے اتریں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب وہ دنیا میں صرف دجال کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دجال کی تباہ کاریاں روکیں گے اور اسے کیسے قتل کریں گے، اور کیسے پوری دنیا سے یہود کو قتل کریں گے، اسی طرح پوری دنیا سے خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔